السلام علیکم۔ ایزی اسٹاک ایکسچینج کی آج کی ویڈیو میں ہم تین چیزوں پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے آج ہم دیکھیں گے کہ آج مارکیٹ نے کیسی پرفارمنس دی ہے اور آنے والے دنوں میں مارکیٹ کی پرفارمنس کیسی ہونے والی ہے۔ دوسری چیز جس پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ آج فلائنگ سیمٹ کی طرف سے جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ آپ کے جو رائٹ شیئر ہیں ان کی ٹریڈنگ کب ہوگی، کب تک آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تیسری چیز جو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے وہ ہے کہ آج 4 کمپنیوں کی طرف سے ڈیویڈینڈ کا اعلان کیا گیا ہے۔ کون سی کمپنیاں کتنا ڈیویڈینڈ دے رہی ہیں یہ سب کچھ دیکھیں گے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج مارکیٹ کی جو پرفارمنس تھی وہ رہی ہے نیگیٹو۔ آج کے حوالے سے بات کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کل ہی آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ 16 فروری کو مارکیٹ جو ہے وہ نیگیٹو پرفارم کرے گی۔ آج مارکیٹ نے نیگیٹو پرفارم کیا، حالانکہ کل جو صورتحال تھی آپ دیکھ سکتے تھے کہ پازیٹیو کینڈل تھی، اور اس وقت ایسے وقت میں کہنا کہ مارکیٹ نیگیٹو پرفارم کرے گی مشکل ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ مارکیٹ نیگیٹو پرفارم کرے گی۔ پرسوں بھی بلکہ جب اتنی زیادہ نیگیٹو کینڈل بنی تھی تو میں نے بولا تھا پازیٹیو پرفارم کرے گی، تو آپ نے دیکھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پازیٹیو بولا تھا پازیٹیو پرفارم کی ہے، آج کے لیے نیگیٹو بولا تھا نیگیٹو پرفارم کیا ہے۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی کمپنیاں جو ہیں پازیٹیو تھی یا کتنی نیگیٹو تھی، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آج 193 کمپنیاں ہیں جنہوں نے نیگیٹو پرفارم کیا اور 147 کمپنیاں ہیں جنہوں نے پازیٹیو پرفارم کیا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، 47 پوائنٹ جو لوز ہوئے ہیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا آنے والے دنوں میں مارکیٹ کی صورتحال کیا ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا میں آج کو ایک اسٹرانگ سپورٹس اور اسٹرانگ جو ہے وہ ریزسٹنس بتا دیتا ہوں۔ زیادہ تر جو ہم سپورٹ یا ریزسٹنس جو لگاتے ہیں وہ اس طرح کی لائن لگا کے آپ ڈرا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو میں یہاں سے کلیئر کرتا ہوں کہ بعض دفعہ اس قسم کی لائنوں کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ نے اسٹریٹ آڑی ترچھی لائنیں بھی لگا کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ کس طرف جانے والی ہے۔ تو یہاں سے میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دیتا ہوں۔ اچھا، یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ آپ کی سپورٹ ہے۔ یہاں سے جب بھی مارکیٹ نیچے آ رہی ہے اس پوائنٹ سے سپورٹ لے کے، سب سے پہلے تو یہ پوائنٹ اس وقت بنا تھا جب آپ نے دیکھا تھا کہ 2 دسمبر کو مارکیٹ ایک دم سے گری تھی اور مارکیٹ نے 2200 پوائنٹ تقریباً لوز کروا دیے تھے۔ تو اس کے بعد مارکیٹ یہاں سے سپورٹ لیتی رہی ہے۔ ایک دفعہ جو ہے کینڈل جو ہے اس سے نیچے کی بنی ہے، لیکن کیا ہوا ہے کہ 2 کینڈلیں بننی ضروری ہوتی ہیں، اس کے بعد آپ کا سسٹم ہوتا ہے وہ آگے تھوڑا سا جائیں گے، آپ سمجھ جائیں گے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، مارکیٹ نے نہ صرف ایک بار بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1 بار 2 بار، یہاں سے 3 بار، پھر یہاں سے پھر یہاں پہ کتنی دفعہ سپورٹ لی، یہاں سے بھی پھر سپورٹ لے رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے اوپر جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب دوسری طرف آپ کی مارکیٹ جو ہے وہ تنگ گلی میں داخل ہونے والی ہے، وہ کیا چیز ہے اس کو یہاں سے پھر سمجھتے ہیں کہ ادھر سے آپ کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں سے دیکھیں کہ جون کے میڈ میں یعنی 15 جون میں یہاں سے مارکیٹ جو ہے وہ گری۔ یہ آپ کا عرصہ بنتا ہے یہاں سے یہاں تک جو مارکیٹ سپورٹ لے رہی ہے، صرف 2.5 مہینے کا اسٹرانگ سپورٹ ہے، اور ریزسٹنس جو ہے یہ تقریباً 9 ماہ سے مارکیٹ ایک جگہ سے رجسٹ ہو رہی ہے۔ 15 جون کے بعد آپ نے دیکھا مارکیٹ نیچے چلی گئی، پھر اوپر جانے کی کوشش کی۔ اچھا، پہلے یہ 48,700 کا لیول تھا، پھر جب اور نیچے آ گیا تو یہ 48,000 رہ گیا، لیکن مارکیٹ اس سے اوپر نہیں جا سکی، بہت نیچے آئی۔ پھر آپ دیکھیں کہ پھر جب یہاں تک پہنچی تو وہ 47,300 بچ گیا، لیکن پھر مارکیٹ اس کو بھی نہیں توڑ پائی۔ پھر یہاں پہ اس وقت جب مارکیٹ یہاں پہنچی تھی تو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ بیرش زون کا خاتمہ ہو سکتا ہے اگر مارکیٹ یہاں سے اوپر 1-2 کلوزنگ دے دے، لیکن وہ خواب جو ہے آپ نے دیکھا ہے کوئی خواب ہی رہا، اور وہ پوائنٹ اب ہمارا پہنچ چکا ہے 46,300 تک۔ ٹھیک ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن یہ پوائنٹ کم ہوتا جا رہا ہے، مارکیٹ اس کو کور نہیں کر پا رہی۔ دوسری طرف یہ والا پوائنٹ اس کو میں اور تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں، اور یہ پوائنٹ ہمارا جو ہے نا تقریباً یہ جو 3 مارچ تک مارکیٹ کی جو صورتحال ہے اب اس کے بیچ میں، اب مارکیٹ کس طرف جا سکتی ہے، جو چیز ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب دیکھیں ہونے کیا جا رہا ہے کہ یہ والا جو پوائنٹ ہے جو 2.5 ماہ سے مارکیٹ اس پہ سپورٹ لے رہی ہے، اور یہ والا جو پوائنٹ ہے یہاں سے رجسٹ ہو کے نیچے گر رہی ہے 9 ماہ سے۔ اب مارکیٹ کے پاس ایک ایسی پوزیشن ہے کہ یا تو مارکیٹ جو ہے یہ جو سپورٹ ہے مارکیٹ نے یا تو اس کو توڑنا ہے اور نیچے آ جانا ہے۔ اچھا، اگر اس کو مارکیٹ توڑ کے 2 دفعہ جو ہے اس سے نیچے کی کلوزنگ دے دیتی ہے
تو آپ دیکھیں گے کہ مارکیٹ جس طرح یہاں سے گرتے 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 یہاں تک آ گئی تھی، ٹھیک ہے، 42,900 کے پوائنٹ تک، تو یہاں سے بھی آپ یہ دیکھ سکیں گے کہ مارکیٹ یہاں سے گرتے گرتے تقریباً واپس جو ہے وہ 43,000 کے پوائنٹ تک آ جائے گی اگر اس سے 2 پوائنٹ اوپر نیچے کلوزنگ دے دیتی ہے۔ اچھا، اور اگر اب یہ پوائنٹ اتنا اہم کس لحاظ سے کہ آپ دیکھیں کہ ابھی 45,684 پہ مارکیٹ کھڑی ہے اور اوپر والا آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ 46,000 ہے، سے 500-600 پوائنٹ رہ گئے ہیں جو مارکیٹ یا تو اوپر جائے گی یا نیچے جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ اگر یہ آپ کی اسٹرانگ ریزسٹنس جو ہے اس کو توڑ دیتی ہے اور 2 بار اس سے اوپر کی کلوزنگ دے دیتی ہے، ٹھیک ہے، ایک دفعہ تو کلوزنگ دے گی لیکن 2 کینڈلیں جو ہوتی ہیں وہ بننی ضروری ہوتی ہیں۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا تھا یہ یہاں سے نیچے گری تھی لیکن یہ کینڈل ایک ہی بنی ہے اس کے بعد، تو اگر 2 کینڈلیں بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اگر ریزسٹنس اس کو توڑ دیتی ہے تو مارکیٹ جو ہے وہ بہت اوپر جا سکتی ہے، 48,000 تک بھی مارکیٹ آسانی کے ساتھ جا سکتی ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بیرش زون سے نکل جائے گی۔ لیکن اگر اس کو نہیں توڑ پاتی آنے والے دنوں میں، آپ دیکھیں گے اگر نہیں توڑ پاتی تو آپ دیکھیں گے یہ والی اسٹرانگ سپورٹ اور ریزسٹنس یہ بالکل آگے آنے والے دنوں میں بالکل آپ دیکھیں کہ ایک تنگ گلی کسی صورت بنتی جا رہی ہے۔ اب مارکیٹ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا ہے، یا تو مارکیٹ یہاں سے جمپ کرے اور اوپر چلی جائے، یا کیا کرے کہ یہاں سے اگر نیچے آتی ہے تو پھر بہت نیچے جانا ہے۔ اب سچویشن ایسی ہے فی الحال یہ جو اس کے پاس ٹائم ہے، اگر اسی کے بیچ میں بھی زگ زیگ کرتی ہے تو پھر بھی مارکیٹ کے پاس اگلے 8-10 دن ہیں، لیکن کیا ہے کہ اگلے آنے والے 1 ہفتے میں کلیئر ہو جائے گا کہ آیا مارکیٹ نے کیا صورتحال اختیار کرنی ہے۔ اچھا، فلائنگ سیمنٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ اس نے جو ہے نا رائٹ شیئر ایشو کیے تھے 75.98 تقریباً 76%، 11 فروری یعنی 9 فروری کو آپ نے دیکھا تھا یہ ایکس ہو گیا تھا۔ تو اب آج جو ہے وہ اس نے شیڈیول جاری کر دیا ہے کہ آپ اس کی ٹریڈنگ وغیرہ جو ہے وہ کب تک کر سکتے ہیں، کیا کچھ ہے۔ تو زیادہ تو یہ اتنا میں نہیں آپ کو بتا سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو، شارٹ سی چیز بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے 24 فروری کو، آج 16 فروری ہے، 24 فروری سے یہ مارکیٹ میں آ جائیں گے، ان کی ٹریڈنگ شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور اس کی ٹریڈنگ جاری رہے گی تقریباً 25 مارچ تک، تقریباً 1 مہینہ تقریباً جو ہے وہ اس کی ٹریڈنگ ہوتی رہے گی۔ تو اس میں آپ نے اگر کسی نے یہ لیے ہوئے ہیں، آپ کو رائٹ شیئر ملے ہوئے ہیں تو آپ سیل کر سکتے ہیں، یا کوئی نیا بندہ اگر لینا چاہتا ہے تو آپ دیکھیں گے یار اس کی اتنی بڑی پرائس تو نہیں ہوگی جب مارکیٹ میں آئیں گے، کیونکہ ویسے بھی یہ شیئر ابھی 10 روپے کا، میرا خیال ہے 1 روپے کا رائٹ شیئر ہوگا۔ تو اگر نئے یوزر جب اس میں گھسیں گے تو ان کو کیا ہوگا کہ پھر اس کو سبسکرائب کروانا ہوگا، تو سبسکرائب کروانے کی ڈیٹ جو ہے وہ کیا ہوگی وہ بھی یہاں سے دیکھ لیتے ہیں، 1 منٹ، سوری، اس کی ٹریڈنگ جو ہے وہ 24 فروری سے 17 مارچ تک ہوگی، تو سبسکرائب کروانے کی جو ڈیٹ ہوگی وہ 25 فروری ہوگی۔ تو یہ 25 مارچ یار، ایک تو 25 مارچ جو ہے اس کی سبسکرائب کروانے کی ڈیٹ ہوگی، تو ٹریڈنگ اس کی شروع ہوگی 24 مارچ سے لے کر 17 مارچ تک۔ باقی چیزیں بھی یار یہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ پڑھ لینا، یہاں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ٹریڈنگ جو ہے اس کی شروع ہوگی 24 فروری کو اور یہ جاری رہے گی 17 مارچ تک، اور یہ 25 مارچ کو اس کی لاسٹ ڈے ہوگی، اس وقت تک آپ نے خریدنے ورنہ ہو جائیں گے ضائع۔ پھر آج دیکھتے ہیں کہ آج کون کون سے شیئر ہیں جنہوں نے آپ کو رائٹ شیئر کیا دیا ہے یار، ڈیویڈنڈ دیا ہے، بونس وغیرہ دیا ہے۔ سب سے پہلے بی آئی ایف او نے آپ کو دیا ہے کتنا ڈیویڈنڈ، 20% ڈیویڈنڈ دیا اور 10% بونس بھی دیا ہے، ٹھیک ہے، 10% بونس بھی دیا اور 20% یہ بھی دیا، اور یہ 2 مارچ کو ایکس ہوگا، اس کا مطلب ہے 28 فروری تک آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ اچھا، آگے ہے SUTM، جلدی سے تاکہ 10 منٹ کے اندر ویڈیو، اس نے آپ کو دیا ہے 50% ڈیویڈنڈ اور یہ بھی 28 فروری کو ایکس ہو جائے گا، 28 فروری سے پہلے آپ اس کو لیں گے تو آپ کو ڈیویڈنڈ مل جائے گا۔ اس سے اگلا شیئر ہے وہ ہے ہمارے پاس CPPL کے بارے میں دیکھتے ہیں، تو اس نے 10% جو ہے وہ ڈیویڈنڈ دیا، 1 مارچ کو یہ ایکس ہوگا، تو 1 مارچ کو اگر یہ ایکس ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں 25 فروری کو یہ ایکس ہوگا، اس سے پہلے آپ لے سکتے ہیں۔ اگلا شیئر جو ہے وہ ہمارے پاس ہے IDYM،
تو اس نے جو ہے دیا ہے کتنا 50% ڈیویڈنڈ دیا ہے، یہ بھی 28 فروری کو ایکس ہو جائے گا، اس سے پہلے آپ لے سکتے ہیں۔ اچھا کل جو این پی ایل نے جو ہے وہ ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا تھا، کل اس نے کیا تھا، اور اس کی آپ اس کو کل تک لے سکتے ہیں کیونکہ 22 فروری اس کی ڈیٹ تھی، یہ میں کل نہیں بتا سکا ہوں، تو یہ 18 فروری کو ایکس ہو جائے گا، کل 17 فروری تک اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کو ڈیویڈنڈ مل جائے